بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادات کرنا، قبرستان جانا سنت نبوی ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مرید کے لیے محفوظ کر لیتے اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے۔ اس رات میں درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان کا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے یہ ہے کہ اس مہینے میں نازل ہوئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں اور بالخصوص شعبان المعظم کی 15ویں شب زیادہ سے زیادہ عبادت استغفار کریں اور آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تاکہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔